الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھ کو پھر واپس بھیج دے تاکہ جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں ہوگا، ایک ہی بات ہے جس کو وہ کہے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، ان میں باہمی رشتے ناتے اس دن نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سو جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلساتی ہوگی اور ان میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائے نہیں جایا کرتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ حالانکہ ارشاد ہوگا کہ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین میں رہے ہوگے۔ وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ہوں گے۔ سو گننے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد گرامی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، کیا خوب ہوتا کہ تم سمجھتے ہوتے۔ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم کو گھیر لیا تھا، ہم گمراہ لوگ تھے، اے رب ہمارے ہم کو نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ ارشاد ہوگا، اسی جہنم میں روندے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گردہ تھا جو عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ سو تم نے ان کا مذاق کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تم سے ہماری یاد بھی بھلا دی تھی اور تم ان سے مستی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے۔ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور میں زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ دوسرے سور میں تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر کون سا سور مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک پہلا سور مراد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ کے نزدیک دوسرا سور مراد ہے۔ مفسرین نے یہ قول راجح ہے، دوسرے سور کے بعد ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، کوئی نسبی رشتے اور قرابتیں اس وقت میں کام نہ آئیں گی۔ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو تو اب یہ کامیاب ہوگا، اور اگر نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اب یہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر یہ مسلمان تھا تو پہلے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر پاک کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کافر ہے تو اب یہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رکھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو ایسا صحیح وزن کرنے والا ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کمی بیشی نہ ہوگی، اور جس کی نیکی اور برائی برابر ہوگی تو اس کو پہلے اعراف جہنم اور جنت کے درمیان کی جگہ رکھا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ ان کو جب پکڑے گی تو ان کے گوشت ایڑیوں پر جا گریں گے۔ اسی طرح حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف لے جائے گا تو آگ کی لپٹ ان کو لگے گی جس سے گوشت ہڈی کو چھوڑ دے گا، سارا گوشت ایڑیوں پر جا گرے گا۔ جہنمی اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے، ہم بے شک گمراہ ہو گئے تھے اور ہم حق سے بھٹک گئے تھے۔ یہ ذلت کے ساتھ چپ ہو جاؤ۔ حضرت بصر رضی اللہ بقول جہنمی کا یہ آخری کلام اللہ جل شانہ سے ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہیں فرمائیں گے، پھر وہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔